نبی کے طویل سجدے نے بتا دیا ہے، نبی کے طویل سجدے نے حسین تیری محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہزار سجدے زمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چلو تم سارے کے سارے چلے گئے، اللہ تم کو بھی چلا گیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ دیس میں مسلم کے یتیموں پہ جفا ہے، پردیس میں مسلم کے یتیموں پہ جفا ہے، دریا پہ قتل عدو لے کے چلا ہے، دریا پہ پائے قتل عدو لے کے چلا ہے، چھوٹا تو بڑے بھائی کا منہ دیکھ رہا ہے، زور اس کو مدد کا نہیں، مشغول بکا ہے، زور اس کو مدد کا نہیں، مشغول بکا، بے رحم کے قابو میں دو نازوں کے پالے، ہر سونے گراں ہے کہ کوئی آ کے بچا لے، ہر سونے گراں ہے کہ کوئی آ کے بچا لے، چھوٹا تو بڑے بھائی سے بڑھ بڑھ کے بچایا، چھوٹے کو بڑا بھائی ہے بڑھ بڑھ کے بچاتا، ہر بار ہے مصحف کی طرح بیچ میں آتا، دیتا ہے کچھ کہنے کا موقع نہیں پاتا، بے ساختہ ایک بار زباں پر ہے یہ لاتا، سن حال غریبوں کا خدا کے لیے دم لے، اب ہم تیرے گھر میں کبھی آئے تو قسم لے، اب ہم تیرے گھر میں کبھی آئے تو قسم لے، سنتا نہ تھا مظلوموں کی ایک بات ستمگر، دیتے تھے ندا زوجائے حارث کو یہ بڑھ کر، یہ جانتے تو ہم کبھی آتے نہ تیرے گھر، مہمانوں کو اپنے تو بچاتی نہیں مادر، مہمانوں کو اپنے تو بچاتی نہیں مادر، چھڑوا دے کے پکڑے ہوئے زلفوں کو
وہ تو ہے، اماں نہیں بابا نہیں، جو کچھ ہے سو تو ہے، بالوں کو بکھیرے ہوئے وہ مومنہ تھی ساتھ، مظلوموں کو ظالم سے چھڑاتی تھی وہ خوش گزار، کہتی تھی خدا کے لیے کیا کرتا ہے بدزاد، گہ پاؤں پہ سر رکھتی تھی، گہ باندھتی تھی ہاتھ، گہ پاؤں پہ رکھتی تھی، گہ باندھتی تھی ہاتھ، بس بس کے زمین اب تو ہلی جاتی ہے ظالم، زہرا مجھے سر ننگے نظر آتی ہے ظالم، زہرا مجھے سر ننگے نظر آتی ہے ظالم، اور ہے ظالم نظر آئے تجھے کیوں کر دیکھ نبی روتے ہیں دریا پہ کھلے سر، یہ سن کے اٹھا ہار سے ملعونوں سے تامگر، ظالم نے کہا مجھ کو نہیں خوف پیغمبر، ظالم نے کہا مجھ کو نہیں خوف پیغمبر، ایک تیغ تلے دونوں برادر کو بٹھا کر، سر کاٹا بڑے بھائی کا چھوٹے کو دکھا کر، سر کاٹا بڑے بھائی کا چھوٹے کو دکھا کر، سر پاس رکھا لاش کو دریا میں بہایا، بھائی کے گلے کا جو لہو خاک پہ پایا، الفت سے برادر کا لہو جوش میں آیا، جب جوڑ کے ہاتھ اپنے یہ قاتل کو سنایا، کس نے ہی نصیب ایسے الٹتے ہوئے دیکھا، بھائی نے گلا بھائی کا کٹتے ہوئے دیکھا، بھائی نے گلا بھائی کا کٹتے ہوئے دیکھا، غضب تیش میں حارث یہ پکارا، بس لوٹ چکے اٹھو کے سر کاٹوں تمہارا، اٹھ بیٹھا کہا جلد گلا کاٹ ہمارا، سر کاٹ کے دریا میں جو تن ڈالا خزارا، لاشے نے کہا پورے ہوئے دل کے ارادے، ہجر مجھے بھائی کے لاش سے ملا دے، ہجر مجھے بھائی کے لاش سے ملا دے، وہ لاشا بھی تھا منتظر لاش برادر، غرق ہوا تھا نا بہا تھا تن بے سر، اللہ کی قدرت سے وہ تھا پانی کے اوپر، ہائے آقی کہتا تھا ہر بار تڑپ کر، بہ کر جو کنارے رے سے یہ خون کا
دفنایا پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو اس کا بدن آیا پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو اس کا بدن آیا سینے پہ رکھا سینہ جگر رکھا جگر پر دو ہاتھ مدینے کی طرف اٹھے برابر حق سے یہ دعا کی کہ بچے اکبر و اصغر شبیر کی اب خیر ہو ہم تو ہوئے بے سر شبیر کی اب خیر ہو ہم تو ہوئے بے سر لے لیجیو جلاد سے تو داد ہماری مادر کو بھلا دیجیو اب یاد ہماری مادر کو بھلا دیجیو اب یاد ہماری پردیس میں مسلم کے یتیموں پہ جفا ہے غریب خدا پڑھنے کے سلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد برائے علی واولاد علی سلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد برائے ظہور امام زمانہ سلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد سورہ فاتحہ برائے شیخ مصطفیٰ نور ہیں اس نور میں شامل ہے حسین مصطفیٰ نور ہیں اس نور میں شامل ہے حسین علم سرکار ہے تعلیم کا حاصل ہے حسین علم سرکار ہے تعلیم کا حاصل ہے حسین جس میں دھڑکن دل زہرا کی ہے وہ دل ہے حسین ایک لمحہ سہی صدیوں کے مقابل ہے حسین اور نام اسلام کا جس نام سے تابندہ ہے نام اسلام کا جس نام سے تابندہ ہے اے اجل دیکھ حسین ابن علی زندہ ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسبب المزید من فضلہ ودلیل علی عظمتہ الذی یتغیر بحال ولا یتبدل بالاحوال ولا تبلیغ الليالي والأيام ولا يغير بالضياء والظلام المعروف من غير رؤية وخالق من غير منصبة خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته اللهم صل على
اللهم اجعل شرائف صلواتك وتمام بركاتك على محمد عبدك ورسولك والخاتم لما سبق والفاتح لما غلق والمعلن الحق بالحق. حمد و ستائش اس بارگاہ کے بے نیاز کے لیے کہ کائنات عالم کی تمام مخلوقات، فقط انسان ہم نہیں کر رہا، وہ خود یہ اعلان کر رہا ہے کہ زمین و آسمان کے مابین جتنی مخلوقات ہیں اس کا ذکر ہے، چاہے وہ نباتات کی صورت میں ہوں، جمادات کی صورت میں ہوں، یا حیوانات یا پرندوں کی صورت میں، فضا میں پرواز کرنے والے پرندے بھی اس کا ذکر کریں. تمام مخلوقات مل کر بھی اس کی حمد و ثنا کے حق کو ادا کرنے سے قاصر ہے، بلکہ حمد و ثنا خود خدا کا احسان ہے. جب کوئی اس کی حمد کرتا ہے تو یقیناً یہ خدا کا ایک احسان ہوتا ہے کہ وہ سلیقہ حمد ادا کرتا ہے. ہم کی قوت گویائی عطا کی تو ہم کی، توفیق عطا ہوئی تو ہم کی، اور پھر رہبری محمد و آل محمد خدا کا سب سے بڑا احسان. جو ہستیاں اگر خطبات پہ یا دعاؤں میں ہم دیتے ہیں کہ معرفت کے خزانے چھپے ہوئے، ایک ایک لفظ کے ساتھ انسان کی معرفت بلند ہوتی چلی جاتی ہے. حقیقی جب کلام کرتے ہیں تب بھی انسان خدا سے قریب ہو جاتا ہے. موقع پر جب جنگ پہ جاتے ہوئے مولا مومنین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. جب آدمی سفر پہ جاتا ہے تو وہ دو طرح کے خدشات کا شکار ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ سفر پہ جاتے ہوئے سفر اس کا اچھا گزرے، سفر میں کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ سفر ہے. اور دوسرے، سفر پہ جاتے ہوئے اپنے گھر والوں کو جو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے ان کی طرف سے فکر مند ہوتا ہے. تو مولا انہی دونوں حوالوں سے کہہ رہے ہیں اللہم انت صاحب فی السفر، اے اللہ اس سفر میں میرا بہترین ساتھی. اللہم انت صاحب فی السفر والحافظ فی الحضر، اور حفاظت کرنے والا ہے ہر طرح کے خطرے سے، ہر طرح کی پریشانی. وانت خلیفۃ فی الاہل، اور میرے پیچھے میرے اہل و عیال کا بہترین نگراں ہے. ولا یجمعها غیرک، اور یہ چیزیں تیرے غیر میں جمع ہو ہی نہیں سکتی. لأن المستخلف لا یکون مستصحبا، مستصحبا لا یکون مستخلفا، کہ جو سفر میں میرا ساتھی ہوگا وہ میرے اہل و عیال کا نگراں کس طرح ہوگا، اور جو میرے اہل و عیال کا نگراں ہوگا وہ سفر میں میرا ساتھی کس طرح ہوگا. یہ تو فقط تیری شان ہے کہ تو سفر میں میرا بہترین مصاحب، ہر طرح کے خطرے سے حفاظت کرنے والا، اور میرے پیچھے میرے اہل و عیال کا بہترین نگراں ہے. لاکھوں درود اور لاکھوں سلام ان ذوات مقدسہ پر کہ جن کی زبان سے نکلے ہوئے ہر جملے نے انسانیت کی رہبری کی، جن کے ہر اٹھتے ہوئے قدم نے ایک مشعل راہ بنا دیا راستے. یقیناً وہ ہستیاں جن کو پروردگار عالم اسی لیے کائنات عالم میں ہدایت کا منصب سونپتا ہے، اور یقیناً وہ ہستیاں جو ایک دوسرے کو متعارف کرا رہی ہیں جناب رسالت پاک، جن پر پروردگار عالم نبوت کا خاتمہ ہو رہا ہے، خاتم النبیین بنایا. اب ضروری تھا کہ خاتم النبیین کے بعد ہدایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، نبوت کو پروردگار عالم ختم کر رہا ہے، اور نبوت کے بعد امامت کو، ہدایت کو امامت کی صورت میں جاری کرنا. اور اسی لیے جناب رسالت پاک کی زندگی میں وہ تمام وقت جو ہے وہ مقام منیت کو پہچانوانے میں ہے. جناب رسالت پاک بظاہر ایک واقعہ نظر آتا ہے کہ رسالت پاک ضعف بدن کا شکار ہے، شہزادی کونین کے گھر پہ آئے ہیں، اور آپ کو بی بی نے لا کر چادر یمنی اڑائی ہے، اور پھر اس پر جو ہم حدیث قصہ
پڑھتے ہیں وہ آیت تطہیر کی شان نزول ہے. پروردگار عالم نے سورہ احزاب میں جو کہا تو جب تمام ہستیاں یعنی سب سے پہلے امام حسن مجتبی آئے, پھر امام حسین آئے, پھر مولا مومنین آئے, پھر شہزادی فاطمہ زہرا, اور وہ اجازت لے کے چادر کے اندر جاتے رہے. اور جب وہ سب جمع ہو گئے تو رسالت پاک نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں. اور خداوند عالم نے وہ منصب عطا کیا جو کائنات عالم میں کسی کو نہیں عطا کیا. تطہیر کی وہ چادر کہ جو نہ اس سے پہلے کسی کے لیے تھی نہ اس کے بعد کسی کے لیے تھی. طہارت کی ایک ایسی سطح عطا کر دی کہ ہم نے ہر رجس سے ظاہری اور باطنی سے پاک و پاکیزہ قرار دیا. اور یہ ایک موقع نہیں تھا بلکہ جیسے سال بعد جب یہ ہستیاں جمع ہوئی کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, پروردگار ہی میرے اہل بیت ہیں. اور پھر یہ کہنا کہ ان کا خون میرا خون ہے, ان کا گوشت میرا گوشت. یہ رسالت پاک بارہا ان ہستیوں کے لیے ارشاد فرماتے رہے. کبھی امام حسین علیہ السلام کے لیے حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین مجھ سے ہے, اولاد کے لیے کہا جاتا ہے یہ مجھ سے ہے, لیکن آپ کا کہنا کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں, یہ سن 61 ہجری کے بعد سے قیامت تک رسالت پاک حسین کی بدولت زندہ. تو آپ یہ فرما رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین, یا فاطمہ زہرا کے لیے فرمایا فاطمہ بعزت الدین, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اور جب یہ کہا کہ میرا ٹکڑا ہے, میرے جگر کا ٹکڑا نہیں بلکہ میرا ٹکڑا ہے, نبوت کا ٹکڑا ہے, رسالت کا ٹکڑا ہے, عصمت کا ٹکڑا ہے, طہارت کا ٹکڑا, جتنی فضیلتیں ہیں وہ سب کے سب اس کا جزء فاطمہ الزہرا ہے. اور جزء کے بغیر کل مکمل نہیں ہوتا. اس لیے ان ہستیوں کو جناب رسالت پاک بار بار پہچانتے رہے, مولا مومنین کے لیے, امام حسن مجتبی کے لیے, یہاں تک کہ تمام روایتوں میں اہل سنت کی روایتوں میں بھی یہ بات موجود ہے. رسالت پاک منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں اور ایسے میں امام حسین داخل ہوئے, اور جب حسین داخل ہوئے آپ کا پیر کعبہ کے دامن میں الجھا اور جناب رسالت پاک نے خطبے کو منقطع کیا, آگے بڑھے, بچے کو آغوش پہ اٹھایا, اور جب بچے کو آغوش پہ اٹھا کے آپ دوبارہ منبر پر آئے ہیں تو اب رسالت پاک جن کے لیے قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے, وما ينطق عن الهوى, وہ ہستی جب منبر پہ دوبارہ آتی ہے تو یا تو احکام الہی بیان ہو رہے تھے, ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں پہچان دو یہ میرا حسین, یہ میرا حسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. گویا بنیاد جو ہے وہ اہل بیت کی محبت تھی, اور یہ بنیاد اتنی مضبوط تھی کہ اگر زمانہ اس بنیاد کو ٹاک دیتا تو منبر پہ رسالت پاک سے جب ایک شخص آیا تھا اور یہ کہا تھا, ابن عباس کی روایت ہے کہ یا رسول اللہ میں بہت گناہگار ہوں, مجھے کوئی ایسی چیز تلقین کیجیے جس کی برکت سے میں داخل بھائی. تو آپ نے فرمایا نماز کو قائم رکھ, رمضان کے روزے رکھ, علی اور اولاد علی کو دوست رکھ, تو جس دروازے سے چاہے گا داخل بھائی. پھر آپ نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت پہ میری جان ہے, اگر تو 1000 سال نماز پڑھے, 1000 سال روزے رکھے, ہر نبی کی زیارت کرے, انبیاء کے ساتھ 1000 حج پاپے ادا کرے, گوہے ابو قبیس کے برابر سونا رائے خدا میں خیرات کرے, صفا و مروہ کے درمیان ظلم سے مارا جائے, لیکن اگر علی اور اولاد علی کی محبت تیرے دل میں نہ ہوگی تو تمام آباد ختم کر دے گا اور تجھے اوندے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے. پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا پروردگار تو دوست رکھ اس کو جو علی اور اولاد علی کو دوست رکھتا, اور بغض رکھ اس سے جو علی اور اولاد علی سے بغض رکھتا. گویا رسالت پاک وہ بنیاد کہ جس کی بنا پر تمہارا عمل, یعنی کتنی بھی نماز روزہ کتنے بھی اعمال ہو, اگر ان کی محبت کے بغیر ہے تو خدا محتاج نہیں ہے تمہاری عبادتوں.
لیکن اگر محبت اہل بیت ہے تو تمہارا ہر عمل قبول کیا جائے گا. انہیں کے لیے فرمایا انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں. یہ مقام منیت جس کو رسالت پاک بار بار پہچانوا رہے ہیں، در حقیقت دیکھا جائے تو وہی لوگ جو اس وقت بظاہر تعظیم کر رہے ہیں. اشرار پر نبی کا یہ انداز بار تھا اور بنیاد کربلا یہی دل کا غبار. اہل بیت کی جو تعظیم رسالت پاک کر رہے ہیں، امت جو یہ کہتی ہے کہ رسالت پاک کا ہر عمل سنت ہے، اور سنت سمجھتے ہوئے وہ ظاہری اعمال میں اگر ٹخنوں سے اونچا لباس پہن لے یہ سنت ہے، مسواک کرے کہ یہ سنت ہے، لیکن یہ بھول جائے کہ نبی کی سنت اہل بیت کی محبت ہے. اور اس محبت کو ایک انعام کی طرح دیا گیا ہے. جناب صاحب آپ نے حکم الہی سے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس وقت میں جب اسلام کا دائرہ وسیع ہو چکا ہے، اس وقت میں جب لوگ آتے ہیں اور انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری وجہ سے رسالت پاک کو تکالیف پہنچی، اور وہ کہتے ہیں کہ اپنی دولت کا نصف دینے کو تیار ہے، ہم اپنی دولت کا چوتھائی دینے کو تیار ہیں. جو رسالت پاک سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی دولت دینے کو تیار ہیں، کہ ہم ان تکلیفوں کا ازالہ چاہتے ہیں، وہ سمجھے ہی نہیں کہ رسالت پاک نے اس وقت میں جب آپ نے اعلان کیا ہے اور تمام مکہ دشمن ہو گیا، اس وقت میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میرے ہاتھ ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو تب بھی میں اس اعلان سے بات نہیں. جس وقت لوگوں نے آ کے کہا رسالت پاک خاموش ہے اور آیہ مبارکہ نازل ہوئی قل لا اسألکم، کہہ دیجیے تم سے کچھ نہیں مانگتا علیہ اجر، اس پر کسی اجر، الا المودۃ فی القربى، سوائے محبت ذوی القربیٰ کی، مودت ذوی القربیٰ کی. اور یہ مودت ذوی القربیٰ ہی وہ دولت تھی جس کی بنا پر تمہارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار تھا. یہ مودت ذوی القربیٰ ہی خدا کا وہ انعام تھا. آج بھی روزہ بھی ہے، نماز بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، جنت کے پیچھے جان دیے جا رہے ہیں لوگ. خالی ہے دل مودت آل رسول سے بنجر زمین پہ کاشت کیے جا رہے ہیں. کوئی بھی عمل ہوگا اس وقت تک فائدہ پہنچائے گا ہی نہیں جب تک محبت اہل بیت نہیں ہوگی. اور یقیناً اس مقام منیت کو کبھی آپ نے خطبے کو روک کر، کبھی آپ نے سجدے کو طول دے کر، کبھی آپ نے فاطمہ الزہرا کے آنے پر اپنے مقام سے اٹھ کر اور اپنی جگہ پر بٹھا کر، کبھی امیر المومنین کو مختلف مواقع پہ شب ہجرت بستر رسالت پہ سلایا ہے. یہ تمام واقع مقام منیت کے، خصوصاً جب سورہ برآت کے لیے آپ نے بھیجا ابوبکر کو، تو تاریخ نے لکھا ہے کہ پروردگار عالم نے کہا نہیں، اس سے بھیجو جو تم سے ہو. اور یہ ہماری نہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہے. یہ مقام منیت یہ تھا کہ وہ جا کر اعلان برآت کرے جو تم سے ہو. تو بہت سے مواقع تھے، ہر مقام پہ پہچانتے رہے. آج اگر زمانہ یہ کہتا ہے کہ رسالت پاک کی کئی بیٹیاں تھیں، جناب خدیجہ الکبریٰ اپنی یتیم بچیوں کی نگران تھی، کفالت کر رہی تھی، جو آپ کے ساتھ آئی تھی. اور رسالت پاک جو انتہائی شفیق ہے وہ ان بچیوں پہ کیسے محبت نہ کر. لیکن تاریخ کا یہ ظلم ہے کہ ان بچیوں کو رسالت پاک کی اولاد کہا ہے. خدیجہ الکبریٰ کے یہاں 2 بیٹوں کی بھی ولادت ہوئی تھی اور شہزادی کونین بھی فاطمہ بھی. جب وہ دونوں جو بیٹے ہوئے تھے ایک کے بعد نکلے اللہ کے پیارے ہوئے، مطلب حالت میں کمسنی نہیں، تو جناب صاحب کو جب ابتر ہونے کا تعلق دیا گیا، وہ پروردگار عالم نے جو یقیناً حضرت آدم کو بغیر باپ کے پیدا کرتا ہے، جو حضرت عیسیٰ کو، حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے خلق کرنے والا، اس
کی مشیت ہے کہ نسل رسول بیٹی سے چلے، اور وہ فاطمہ زہرا جیسی بیٹی دیتا ہے کہ زمانہ اب تک رہے اور تمہاری نسل قیامت تک باقی رہے گی۔ آج بھی باوجود اس کے کہ سادات کے خون کا گارا بنوایا گیا ہے، سروں سے عمارتیں تعمیر کی گئی ہے، باوجود اس کے کہ چن چن کے مارا گیا ہے، آج بھی سادات کائنات میں موجود ہے۔ اور ہمارا سلام ہو قائم آل محمد امام زمانہ علیہ السلام۔ نسل رسول کی ضمانت بن کر کائنات عالم میں موجود ہے، اور یقیناً جنہیں مقام منیت پہ فائز کیا وہی ہستیاں ہیں کہ جو امتحان کی منزل میں، چاہے وہ شب ابی طالب ہو، چاہے وہ شب ہجرت کا بستر ہو، اور بعد رسول تو جیسے اہل بیت پر مصائب کا دروازہ کھل گیا ہے۔ وہ کون سا ظلم تھا جو رسول کی وفات کے چند دن کے اندر اہل بیت میں وہ بیٹی سارا مدینہ گواہ ہے کہ رسول جس کے اعتراف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اپنا حق مانگنے کو دربار خلافت میں آئے اور محروم لوٹا دی جائے، اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو۔ پھر شہزادی کونین کے دروازے پہ لکڑیوں کا امبار جلانے کے لیے لایا جائے، دروازے کو گرایا جائے۔ وہ بی بی کی دنیا میں ہر مظلوم اپنے گھر میں بیٹھ کے روتا ہے، پھر شہزادی باپ کو رونے کے لیے بیت الحزن جایا کرتی تھی۔ وہ بی بی جو باپ کے بعد فقط 3 ماہ زندہ رہی، اتنا بڑا ظلم، 3 ماہ زندہ رہی، اور وہ بی بی جس نے یہ وصیت کی کہ میرے جنازے پہ ان لوگوں کو نہ آنے دیا جائے جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا، جس کا جنازہ تاریکی شب میں اٹھا، جس کی قبر مخفی نہیں۔ امام حسن مجتبی مدینے میں جن کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہو گئی، مولائے مومنین حالت سجدہ میں شہید ہو گئے، اور اب امام حسین علیہ السلام قیام حسینی ایک ایسا قیام تھا کہ جو اب تک ہونے والی تمام شہادتوں میں قاتل کے چہرے سے نقاب کھینچنے والے۔ اور حسین مدینے کو ترک کر کے چلے ہیں۔ مکے میں قیام کے دوران روایتوں نے لکھا کہ حضرت مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنا کے کوفے کی جانب بھیجا۔ حضرت مسلم اپنے 2 کمسن بچوں کو لے کے ہمراہ گئے۔ وہ 2 کمسن بچے جنہیں جب ساتھ لائے ہیں، اور سارا کوفہ آپ کو وفاؤں کا یقین دلا رہا ہے، 18,000 اور 25,000 آدمی اپنی محبتوں کا یقین دلا رہے ہیں، اور ابن زیاد کے آتے ہی جب زبانیں نگاہیں بدلتا ہے تو آپ اپنے بچوں کو قاضی کے ہاں پناہ کرتے ہیں۔ ایک باپ کے دل پر کیا گزر گئی، پردیس ہے، اور ایسے عالم میں جب سارا شہر ہی دشمن ہوا، اپنے دونوں بچوں کو چھپایا، اور حضرت مسلم علیہ السلام جب قتل کے لیے دارالنوارہ پہ لے جائے گئے تو آپ نے ہیلیکاپٹر سے کہا مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، تم نے بیعت کر کے توڑ دی، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں کہ تم وعدہ کر کے اس وعدے کے خلاف وعدہ خلافی کی، لیکن کل جب اس کوفے میں 2 کمسن بچے تنہا سرگردان نظر آئے تو انہیں یہ نہ بتانا کہ ان کا باپ شہید کر دیا گیا ہے، انہیں مدینے کا راستہ بتا دیتا۔ وہ بچے جو ایک مدت تک قید خانے میں بھی رہے، 2 کمسن بھائی کو تھوڑا سا ہی فرق ہے، لیکن بڑا بھائی چھوٹے کو جب گلے سے لگاتا ہے تو چھوٹا تڑپ کے رونے لگتا ہے، ہم کب مدینے جائیں گے، کیا ابا ہمیں دوبارہ ملیں گی، کیا مامو عباس ہمیں لینے کے لیے آئیں گے؟ اور بڑا سمجھا کے کہتا ہے دعا کرو سب خیر ہو، دعا کرو کہ گھر والے خیریت سے ہوں۔ اور اس عالم میں روایت نے لکھا کہ قید خانے کا جو دربان تھا، جب اسے معلوم ہوا کہ بچے خاندان اہل بیت سے، تو اس نے دروازے کو کھول دیا اور کہا کہ میں ہر سختی سہنے کو تیار ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ روز محشر میں فاطمہ زہرا کے سامنے شرمندہ ہوں۔
दरवाजा खुला हुआ है, तुम जिस तरफ जाना चाहो चले जाओ। बच्चे और कम से बच्चे, देश और पराया देश, जहाँ कुछ नहीं जानते, घबरा के कहा हमें मदीने का रास्ता बता दे। कहा यहाँ से जाओगे तो एक काफिला मिलेगा। बच्चे जब तक वहाँ पहुँचे काफिला गुजर चुका था। दरख्तों के दरमियान में बच्चे छुप के बैठ गए, जानते हैं कि सब दुश्मन हैं। और जब वहाँ एक मोमिना पानी भरने के लिए आई और उसने इन बच्चों को खाइफ और परेशान देखा तो करीब आके पूछा, तुम कौन हो? इस पुरआशोब आलम में तुम कैसे अपनी माँ से छुपे हुए हो? घबरा के कहा, मदीने से आए हैं। पूछा कौन हो? कहा मुस्लिम इब्न अकील के फर्जंद हैं। वो मोमिना अपने साथ लिए हुए घर आई, बच्चों का वो हाथ धुलाया, प्यार किया। और जब उसने प्यार किया तो छोटा बच्चा तड़प के रोया। पूछा क्या हुआ, कोई जख्म लग गया? अम्मा याद आ गई, जब हमें घर से चले थे तो दरवाजे तक छोड़ने के लिए आई। आज इतनी मुद्दत के बाद किसी ने प्यार किया। वो बच्चे जो रात को उस मोमिना के यहाँ बिना हुए रात के अंधेरे में आलम रोया में देखा कि बाबा आए हैं और कह रहे हैं तुम्हें लेने के लिए आए। तो देखना था अभी इख्तियार घबरा के उठे और अपना अपना ख्वाब जब दोहराया तो यकीनन बाबा हमें लेने के लिए आ रहे हैं। दोनों गले रख के रोए। उनकी रोने की आवाजों से उस मोमिना का दामाद जो सारे कूफे में इन बच्चों को ढूंढता फिर रहा था आया और जब इन बच्चों को देखा तो बेख्तियार दोनों की जुल्फें खींचता हुआ सहन में ले आया। वो मोमिना बार बार आन के सतेरा हुई तो तलवार के वार से उसको जख्मी किया। ये तो करबला में बड़े कमसिन बच्चे शहीद हुए, लेकिन करबला में जो बच्चे शहीद हुए हैं, शब आशूर में हर बच्चे की माँ ने उसे प्यार किया है, उसे उसके आबा और अजदाद की शहादत की दास्तान सुनाई। उस बच्चों को सुबह हुई है जब माँ दरवाजे तक छोड़ने के लिए आई। हाय वो बच्चे जो सुकून से रात भर बंधे हुए खड़े रहे, जिनके रुखसारों पर तमाशों की बारिश। इस वक्त इन बच्चों के सर दरबार इब्न ज़ियाद पे आए हैं। मकातिल ने लिखा है कि दरबार में जब सर लाए गए, खाक और खून में आलूदा सर, जुल्फों में मट्टी में अटी हुई जुल्फें, चेहरे पर खाक लगी हुई, इस वक्त दरबार में लाए गए हैं सर। तो इब्न ज़ियाद की हैबत, इब्न ज़ियाद पे हैबत का ये आलम था कि 3 मरतबा वो तख्त से उठ के खड़ा हो। दरबार में कुरान की आवाजें थी, लोग रो रहे। इब्न ज़ियाद ने जब दरबार का बिगड़ा हुआ रंग देखा तो उसने इसलिए कि रोने की शिद्दत में कमी आए कहा इस सरों को धो कर लाया जाए। हुक्म इब्न ज़ियाद से जब वो सर धोकर दोबारा दरबार में लाए गए, अब तक लोग रो रहे थे। अब जो सर आए तो लोगों ने मुंह पीट लिए। कम से बच्चों के रुखसारों पर तमाशों की नीर मौजूद थे। नीवा आके अपनी बेकसी की दास्तान सुना रही थी। दरबार में कोलाहल बरपा था। इब्न ज़ियाद ने हारिस से पूछा, इन बच्चों ने कुछ कहा तो नहीं था? कहा हाँ, जब मैं इन्हें लेके घसीटता हुआ जा रहा था तो बार बार कहते थे कि अगर मालूजर का तालिब है तो हमें बाजार में भेज दे। मालूजर हाथ आएगा लेकिन हमें कत्ल न कर। लेकिन मैं बाज ना आया और घसीटता हुआ नहर तक ले आया। और जब मैंने तलवार को निकाला और बच्चों ने ये जान लिया कि मैं कत्ल किए बगैर बाज नहीं आऊंगा, तो कहा चल ठहर जा कि हम 2 रकात नमाज अदा करते हैं। दोनों बच्चों ने 2 रकात नमाज अदा की और उसके बाद अपने जिस्मों से कुर्ते उतारे और हारिस के कहना कि मेरे हाथ में लेके कहा अगर ये हो सके तो मदीने हमारी माँ के पास भिजवा देना। हमारी माँ हमारा रास्ता देख रही होगी, हमारी माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। वो बच्चे जिनके लिए कुर्ब जवार के किसान ये कहते हैं कि जब हम सुबह
सूरज के निकलने से पहले जाके अपनी ज़मीनों पर ज़राअत का सामान रख रहे होते हैं। उस वक्त में हमने देखा कि ये दो बच्चों को घसीटता हुआ ला रहा है। बच्चे बार बार के लिए औजारी करते हैं लेकिन ये बाज नहीं आता। फिर उसने ला के बिठाया और अपनी तलवार निकाली, और जो ही उसने तलवार निकाली दोनों बच्चे हाथ जोड़ के आगे बढ़े हैं। बड़ा कहते थे पहले मुझे कत्ल कर दे, छोटा कहता था पहले मुझे कत्ल कर दे। हम दूर से मंजर देख रहे थे कि एक मर्तबा वो झल्ला के आगे बढ़ा, दोनों बच्चे सर झुकाकर बेकसी के साथ बैठ गए। उसकी तलवार बुलंद हुई और एक मर्तबा बड़े भाई का सर कट के जमीन पर गिरा, जिस तरफ अरे छोटे बच्चों के सामने जानवर को भी ज़िबा नहीं किया जाता कि बच्चे का दिल बर्दाश्त नहीं करेगा। छोटा भाई देख रहा है बड़े के लाशा तड़प रहा है। अरे उस खून में किस तरह छोटा भाई तड़पा होगा, इसका क्या आदर होगा। किसान ये कहते हैं कि उसने बड़े भाई के सर को रखा कि सरों पे इनाम मिलना था, और लाश को घसीटता हुआ लेके गया और नहर फुरात में डाल दिया। फिर वापस आया, और जब वो वापस आया तो छोटा भाई खुद ब खुद सर झुका के बैठा है, जल्दी से भाग करता कि मैं इस असियत से। उसने छोटे भाई को कत्ल किया, उसका सर रखा, फिर उसका बदन लेके नहर फुरात की तरफ गया। वो ज़राअत करने वाले कहते हैं कि एक अजीब मंजर हमने देखा कि जब बड़े भाई की लाश पानी में डाली तो अगर कोई चीज भारी हो तो पानी की तह पे उतर जाती है, हल्की हो तो लहरों पे आगे रवाना होती है। लेकिन हमने देखा उतनी देर तक के छोटे भाई की लाश डाली गई, लाशा सतह यहाँ पे ठहरा रहा, जुम्बिश न की, आगे नहीं बढ़ा। छोटे भाई का बदन लाके नहर फुरात में डाला। एक मरतबा दोनों लाशें आपस में बदल गई हो गए और पानी की लहरों में साथ साथ रवा हुए। यकीनन हर माँ जानती है कि जब घर से दो बच्चे एक साथ निकलते हैं तो माँ समझा के बड़े से कहती है देखो छोटे का ख्याल रखना, बड़े भाई की लाश सतह आप पे इंतजार कर रही है। माँ ने कहा था छोटे का ख्याल रखना, आज का फुर्सा लेने के लिए वो हम नसीब माँ फातिमा ज़हरा के साथ मौजूद है, जिसने जाते हुए बच्चों को गले से जिसने लाशों को छुपा नहीं, जिसने आखिरी वक्त में प्यार नहीं किया, आज भी मुकाम मुसय्यद पे बने हुए मज़ार जैसे उन बच्चों की बेकसी की दास्तान जिनकी माँ जब असीर कूफे में आए हैं तो हर बीबी बालों को बिखराए हुए थी, लेकिन कूफे के नाम सुनते ही एक माँ ने तलब करा आवाज दी थी मोहम्मद इब्राहिम, अरे माँ कूफे आई है, मेरे बच्चों मैंने तुम्हें कूफे भेजा था, और मेरे गले से लग जाओ। मुस्लिम के लाल छोड़ दे हारिस हमें कहते थे, मुस्लिम के लाल छोड़ दे हारिस हमें होएगा एहसान कमाल
میں ہوئے گا احسان کمال چھوڑ دے ہر سمے کہتے تھے مسلم کے لال چھوڑ دے ہر سمے ہم ہیں یتیم و غریب بے وطن و بے نصیب ہم ہیں یتیم و غریب بے وطن و بے نصیب رحم کے قابل ہے حال چھوڑ دے ہر سمے کہتے تھے مسلم کے لال چھوڑ دے ہر سمے بے کس و مظلوم ہے سیاد و معصوم ہے بے کس و مظلوم ہے سیاد و معصوم ہے دے گا سے لازل جلال چھوڑ دے ہر سمے کہتے تھے مسلم کے لال چھوڑ دے ہر سمے خود ہی پریشان ہے اور تیرے مہمان ہیں خود ہی پریشان ہے اور تیرے مہمان ہیں بنت علی کے حلال چھوڑ دے ہر سمے کہتے تھے مسلم کے لال چھوڑ دے ہر سمے کہتے تھے مسلم کے لال چھوڑ دے ہر سمے خوب سزا پا چکے بھول کے بھی گھر تیرے خوب سزا پا چکے بھول کے بھی گھر تیرے آئے کبھی کیا مجال چھوڑ دے ہر سمے کہتے تھے مسلم کے لال چھوڑ دے ہر سمے کہتے تھے مسلم کے لال چھوڑ دے ہر سمے ہوئے گا احسان کمال چھوڑ دے ہر سمے ساما لے گئے کربلا میں شاہ کیا کیا ساز و ساما لے گئے کربلا میں شاہ کیا کیا ساز و ساما لے گئے زندگی بچوں کی اور ماؤں کے ارماں لے گئے زندگی بچوں کی اور ماؤں کے ارماں لے گئے کربلا میں شاہ کیا کیا ساز و ساما لے گئے ایک جوان بیٹے کا سینہ ایک ششماہ کہا ایک جوان بیٹے کا سینہ ایک ششماہ کہا شاہ دل میں ایک نیزہ ایک پیکان لے گئے شاہ دل میں ایک نیزہ ایک پیکان لے گئے کربلا میں شاہ کیا کیا ساز و ساما لے گئے مشق دے کر شاہ نے نقشہ ہی بدلا جنگ کا مشق دے کر شاہ نے نقشہ ہی بدلا جنگ کا اپنے دل میں جنگ کا عباس ارماں لے گئے
اپنے دل میں جنگ کا عباس سرما لے گئے کربلا میں شاہ کیا کیا ساز و سامان لے گئے بعد اصغر سانس بھی مشکل سے لیتی تھی ربا بعد اصغر سانس بھی مشکل سے لیتی تھی ربا عمر بھر کی زندگی 2 دن کے مہمان لے گئے عمر بھر کی زندگی 2 دن کے مہمان لے گئے کربلا میں شاہ کیا کیا ساز و سامان لے گئے زیر خنجر نالے زینب پہ آنکھیں کھول دی زیر خنجر نالے زینب پہ آنکھیں کھول دی جاتے جاتے شاہ شہیدان لے گئے جاتے جاتے داغ یہ شاہ شہیدان لے گئے کربلا میں شاہ کیا کیا ساز و سامان لے گئے مرحبا اے غیرت اسلام کیا کہنا تیرا مرحبا اے غیرت اسلام کیا کہنا تیرا قید کر کے آل احمد کو مسلمان لے گئے قید کر کے آل احمد کو مسلمان لے گئے کربلا میں شاہ کیا کیا ساز و سامان لے گئے زندگی بچوں کی اور ماؤں کے ارمان لے گئے حسین 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 غریب حسین شہید حسین مظلوم حسین بیکس حسین رحمان حسین رحمان حسین آقا حسین آقا حسین 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 مولا حسین مولا حسین مولا حسین السلام علیکم یا رسول اللہ یا خاتم النبیین یا احمد المرسلین السلام علیکم یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین والمومنات السلام علیکم یا حسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ السلام علیکم یا علی ابن الحسین زین العابدین السلام علیکم یا محمد ابن علی الباقر السلام علیکم یا جعفر ابن محمد الصادق السلام علیکم یا موسیٰ ابن جعفر الکاظم السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ الرضا السلام علیکم یا محمد ابن علی التقی السلام علیکم یا علی ابن محمد النقی السلام علیکم یا حسن ابن علی العسکری السلام علیکم یا حجت اللہ یا صاحب العصر والزمان الامان الامان من فتنة الزمان السلام علیکم یا ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین السلام علیکم یا ساداتی و موالی جمیعا برحمت اللہ وبرکاتہ صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بر دشمنان بیتنا یہ نعرہ حیدری